آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کو ملک صفدر حیات صاحب کی کہانی سنانے لگی ہوں۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سچی کہانیوں کے سلسلے میں آپ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی پیشہ ورانہ زندگی کے ایسے واقعات پڑھتے ہیں جن میں نصیحت اور عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ ملک صفدر حیات نے یہ واقعات اپنی ڈائری میں سیدھے سادے انداز میں تحریر کیے ہیں۔ چونکہ وہ تحریروں اور ادب کے تقاضوں سے واقف نہیں، چنانچہ ان واقعات کو کہانی کے انداز میں تحریر کرنے کا کام عبدالقیوم شاد نے انجام دیا۔ کہانی کا نام ہے جنونی۔ اب آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ان صفحات میں میری یادداشتیں پڑھنے کے بعد ایک رسالے کے نمائندے میرا انٹرویو لینے پہنچ گئے اور رسمی گفتگو کے بعد بولے، آپ اندر کے آدمی ہیں، ایک بات بتائیں، پولیس کے محکمے سے رشوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، بہت آسان طریقہ ہے، آپ رشوت دینا بند کر دیں، حکومت کے ہر محکمے سے رشوت ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے، مجھے معلوم تھا کہ آپ ٹال جائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ دراصل یہ مسئلہ دو طرفہ ہے، صرف پولیس کے محکمے کی طرف منہ کر کے شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ رشوت دو وجہ کی بنا پر دی جاتی ہے، تکلیف سے بچنے کے لیے یا کوئی سہولت حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے سمجھدار اور نیک پرہیزگار لوگ بھی رشوت دینے سے نہیں چوکتے۔ کوئی لائسنس بنوانے گئے اور رشوت دے کر جلدی بنوا لیا، ٹریفک کی بے قاعدگی میں چالان ہو گیا، رشوت دے کر عدالت جانے سے بچ گئے۔ ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پولیس والوں کے متعلق ایک یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت سنگ دل ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ نرم دل آدمی پولیس کے محکمے میں نہیں چل سکتا۔ بعض اوقات پولیس والوں کو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کرنا پڑتا ہے جنہیں گرفتار کرتے ہوئے انہیں افسوس ہوتا ہے، لیکن فرض کے سامنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں مجھے مجرم کو گرفتار کرتے ہوئے واقعی دکھ ہوا تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، رات کے تقریباً 10 بجے مجھے قتل کی اطلاع ملی۔ میں ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا۔ قتل محکمہ نہار کے ایک SDO کے گھر میں ہوا تھا۔ ہم اس کا نام مشتاق حسین فرض کر لیتے ہیں۔ وہ ایک خوش گفتار اور صحت مند آدمی تھا۔ عمر 35-40 کے لگ بھگ تھی اور قد تقریباً 5 فٹ 7 انچ تھا۔ اس کے قد کو ذہن میں رکھیں، آگے کچھ اس کا ذکر آئے گا۔ مشتاق حسین کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ دونوں 10 سال سے کم عمر تھے۔ لڑکی غالباً بڑی تھی، اس کی عمر 8 یا 9 سال کے قریب ہوگی۔ یہ 30-32 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس حساب سے اس لڑکی کی عمر اب 40 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہوگی۔ دونوں بچے بہت پیارے اور تمیزدار تھے۔ مشتاق حسین کی بیوی حمیدہ بانو اسے 4-5 سال چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے تھے اور وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار خاتون نظر آتی تھی۔ اس کا قد اپنے شوہر کے برابر ہی تھا، ممکن ہے 1 انچ کم ہو۔ لاش بیٹھک میں پڑی تھی، وہ ایک مرد کی لاش تھی۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار اور میلی سی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 35-26 برس کے قریب تھی۔ شیو بڑا ہوا تھا، بال گرد آلود اور الجھے ہوئے اور مونچھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ اس کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا اور جسم دبلا تھا۔ اس کی موت سر پر لگنے والی چوٹ سے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی اور خون اس صوفے میں جذب ہو گیا تھا جس پر وہ بے ڈھنگے انداز میں پڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی اور دھڑ صوفے پر تھا۔ قریبی چارپائی کی وہ پٹی پڑی تھی جسے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی تھی۔ مشتاق حسین نے بتایا کہ وہ شخص چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا اور قیمتی سامان کی تلاشی میں تھا۔ کھٹکے کی آواز سن کر حمیدہ بانو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور شوہر نے بیٹھک میں جانے سے پہلے بیوی کے کہنے پر احتیاطاً چارپائی کی پٹی ہاتھ میں لے لی اور دبے قدم میں بیٹھک میں پہنچ گیا۔ چور نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے دفاع میں چور پر پٹی سے وار کر دیا۔ مکان میں کل 5 کمرے تھے، ارد گرد 4 دیواری بنی ہوئی تھی، سامنے برآمدہ تھا اور بیٹھک داہنی طرف تھی۔ بیٹھک کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا اور 2 اندرونی کمروں میں۔ اس کا سائز تقریباً 15-12 فٹ تھا۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ جب میں وقوع پر پہنچا تو مشتاق حسین اور اس کی بیوی ساتھ والے کمرے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔
اگرچہ کمرے میں انگیٹھی چل رہی تھی لیکن حمیدہ بانو نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ مشتاق حسین بھی گھبرایا ہوا تھا لیکن بدحواس نہیں تھا۔ رپورٹ تیار کرنے سے پہلے میں نے آس پاس رہنے والے چند معتبر افراد کو گواہی کے لیے بلا لیا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مشتاق حسین سے پوچھا، تم لوگ عام طور پر کتنے بجے سو جاتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ سونے سے پہلے کمروں کے دروازے کون بند کرتا ہے؟ کبھی میں کر دیتا ہوں اور کبھی میری بیوی۔ تمہارے خیال میں چور کس طرح اندر داخل ہوا تھا؟ جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو مشتاق حسین کے دونوں بچے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت سہمے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، امی ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے حلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ حمیدہ بانو اٹھی اور انہیں لے کر اندر چلی گئی۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ جب تم بیدار ہونے کے بعد بیٹھک میں گئے تو کیا صورتحال پیش آئی تھی؟ چور اندر کیا کر رہا تھا؟ تم نے اسے للکارا تھا یا خاموشی سے اسے جا لیا تھا؟ میں نے اسے للکارا نہیں تھا، مشتاق حسین نے جواب دیا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا لیکن چور نے شاید میرے قدموں کی آواز سن لی۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اندھیرے میں اس پر وار کر دیا۔ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے بتی جلائی تو وہ مر چکا تھا۔ مشتاق حسین کے بیان کا یہ حصہ مجھے مشکوک معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی چور گھر والوں سے الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں تو وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اکیلا اور غیر مسلح ہو۔ چور کا طریقہ کار بلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح رات کو بلی باورچی خانے میں گھس جائے تو ایک جنبش کی آواز سن کر بھاگ جاتی ہے، اسی طرح چور بھی بھاگ جاتا ہے۔ چور بھی اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ گر جاتا ہے اور اسے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھا کہ مقتول نے مشتاق حسین پر حملہ کیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اس بات سے خائف تھا کہ اس پر قتل کا مقدمہ نہ بن جائے۔ عادی چوروں کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کبھی رات کے پہلے حصے میں واردات نہیں کرتے۔ یہ عموماً صبح کے 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان کارروائی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہر بندہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میں نے مشتاق حسین سے پوچھا۔ وہ چونک کر بولا، نہیں میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ اس کے پاس کام کر چکا ہو یا اس کے کسی ملازم کا جاننے والا ہو۔ تم نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس نے زور دے کر کہا۔ میں نے ایک اور پہلو پر قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا، تم محکمہ انہار میں سب ڈویژنل آفیسر ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی تمہاری ماتحتی میں کام کیا ہو، کوئی مزدوری وغیرہ کی ہو اور کسی بات پر تم سے ناراض ہو۔ تم نے اس کی مزدوری روک لی ہو یا ڈانٹ ڈپٹ کی ہو اور آج یہ انتقام لینے تمہارے گھر میں داخل ہوا ہو۔ ہم لوگ ٹھیکیداروں کے ذریعے کام کرواتے ہیں، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ یا مزدوری روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمارے محکمے کے باقاعدہ ملازم ہیں ان سب کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اتنے میں ASI میر باش میرے کمرے میں آیا اور سلیوٹ مارنے کے بعد بولا، جناب مقتول کی جیب سے یہ سامان برآمد ہوا ہے۔ اس نے میلے کچیلے رومال میں کچھ نقدی وغیرہ میرے سامنے کی۔ اس کو بھی وہیں پر رکھو۔ میں نے کہا، جناب اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اس نے اصرار کیا۔ دیکھتے نہیں میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، اس کوڑے کو لے جاؤ میرے سامنے سے۔ لیکن میر باش اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ بولا، جناب اس میں 2 10 روپے والے نوٹ، ایک 5 روپے والا نوٹ، 3 2 روپے والے نوٹ، ایک اٹھنی، ایک دونی، ایک رومال، ایک پاسنگ شو کا پیکٹ، ایک ماچس، 2 چابیاں اور کسی مشتاق حسین نامی شخص کا پتہ۔ یہ سنتے ہی مشتاق حسین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرا پتہ؟ وہ پتہ کینچی سگریٹ کے پیکٹ کی پشت پر لکھا ہوا تھا اور مشتاق حسین کا پتہ ہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو اس شخص کی جیب میں تمہارا پتہ کیسے آیا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، کوئی بھی شخص میرا پتہ اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ پھر وہ سوچتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ملازمت کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ رات کے 10 بجے، میں نے حیرانی سے کہا۔ اس چیز نے میرے دل میں مزید شکوک پیدا کر دیے۔ میں نے ایک بار پھر مقتول کا معائنہ کیا۔ چوٹ کی نوعیت کا باریکی سے جائزہ لینے پر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ضرب داہنی طرف سے لگائی گئی تھی۔ اس کا نشان داہنی کنپٹی سے ہوتا ہوا سر کے وسط تک گیا تھا۔ اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ایک شخص
جس کا قد 5 فٹ 7 انچ ہو کسی ایسے شخص کے سر کے وسط میں چوٹ نہیں لگا سکتا جس کا قد اس سے 6 انچ بڑا ہو۔ صوفے پر مقتول کی حالت یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس پر اس وقت چوٹ لگائی گئی تھی جب وہ بیٹھا ہوا تھا۔ چوٹ کی نوعیت بھی اس مفروضے کی تصدیق کرتی تھی کہ کسی نے داہنی طرف سے اچانک اندر آ کر اس پر ضرب لگائی تھی۔ صوفے کی داہنی طرف ایک دروازہ تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مقتول وہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور فوراً ہی گھبرایا ہوا واپس آ گیا۔ اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اندر سے دونوں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ وہ اندر جا کر بچوں کو تسلی دی اور میر باش کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ مشتاق حسین کی پوزیشن خاصی مشکوک تھی اور اس کی گرفتاری کا جواز موجود تھا، لیکن میں نے اس کی بیوی اور بچوں کی حالت کے پیش نظر اسے گرفتار نہیں کیا۔ تاہم میں نے اسے تاکید کر دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ مقتول کی شناخت کا تھا۔ میں نے اس کی چند تصویریں بنوا لی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کے بارے میں پتہ کریں، لیکن 2 روز تک کوئی بھی لاش لینے نہیں آیا۔ لہٰذا لاش کو تجہیز و تکفین کے لیے ایک مذہبی ادارے کے سپرد کر دیا۔ تیسرے روز میں مشتاق حسین کی بیوی کا بیان لینے گیا تو پتہ چلا وہ بچوں کو ساتھ لے کر میکے چلی گئی ہے۔ اس کا میکہ لاہور میں تھا جو وہاں سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اور میرے آدمیوں نے سینکڑوں افراد کو مقتول کی تصویر دکھائی، لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شخص کوئی اجنبی تھا اور کسی اور علاقے سے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے ہوٹلوں، سگریٹ کی دکانوں اور ٹی وی اسٹالوں سے معلوم کرنا شروع کیا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک کھوکے والے نے اس کی تصویر پہچان لی۔ اس کے کھوکے پر چائے اور کیک پیسٹری کے علاوہ وہ سگریٹ بھی مل جاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے کھوکے سے سگریٹ خریدتا تھا اور کبھی کبھار چائے بھی پیتا تھا۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ مقتول نے تقریباً 2 ہفتے سے اس کے کھوکے پر آنا جانا شروع کیا تھا۔ وہ اس کا نام اور ٹھکانہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی پردیسی تھا اور کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند روز کے اندر ہم نے اس چھوٹے سے شہر کے تمام ہوٹلوں کو کھنگال ڈالا، لیکن اس پردیسی مقتول کا کچھ پتہ نہیں مل سکا۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ مشتاق حسین نے اگلے روز ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی تھی، اس لیے ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اگر مقتول واقعی چوری کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس کے بیان اور ضرب کی نوعیت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تاہم یہ بات مشتاق حسین کو ملزم قرار دینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ تقریباً 3 ہفتے بعد میں ریلوے اسٹیشن والی سڑک پر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دیوار کے ساتھ چند چارپائیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وہ ایک سرائے نما ہوٹل تھا۔ وہاں روپے 8 آنے میں سونے کے لیے چارپائیاں مل جاتی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مقتول اس سرائے میں ٹھہرا ہو۔ یہ سوچ کر میں ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ ہوٹل کیا تھا؟ ایک نیم پختہ بیرک سی تھی جس کے اوپر سرکنڈی کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ ہوٹل کا مالک ایک قوی الحبشہ اور سرخ و سفید چہرے والا قابلی تھا۔ اس کا نام ثواب گل تھا۔ عمر تقریباً 50 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ چہرے پر چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، ثواب گل نے مجھے دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جلدی سے ایک چارپائی پر دھلی ہوئی چادر میرے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ کیا پئیں گے جناب؟ کوئی ٹھنڈا منڈا یا چائے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ایک بات پوچھتا چلوں۔ 100 باتیں پوچھو جی، ہم نوکر کس کا ہے؟ او کاکا، ملک صاحب کے لیے گرما گرم چائے لے کر آؤ۔ اسپیشل والا برتن اچھی طرح صاف کر لینا۔ میں نے جیب سے تصویر نکال کر ثواب گل کو دکھائی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ آدمی تمہارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تردد نمودار ہوا، جو فوراً ہی غائب ہو گیا۔ بولا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ یہ مر چکا ہے، میں نے کہا۔ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ثواب گل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، شاید مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارا ہوٹل مسافر خانہ ہے۔ روزانہ 10 آدمی آتا ہے، 20 جاتا ہے، 20 آتا ہے، 10 جاتا ہے۔ ہمارے کو کسی کا شکل یاد نہیں رہتا۔ تمہارے مسافر خانے میں رہائش کا کیا حساب ہے؟ خدا تمہارا بھلا کرے، ہم نے مسافروں کے لیے آرام کے لیے چارپائیاں ڈال رکھی ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہم ایک رات کا 8 آنا لیتا ہے، سردی کے موسم میں 1.25 روپیہ لیتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں چارپائی کے ساتھ لحاف بھی دیتا ہے۔
ہمارے کو کچھ فائدہ نہیں ہے، سب غریب مسافروں کے آرام کے لیے ہے۔ ثواب گل سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یوں لگا جسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کچھ گھبرا گیا اور واپس مڑنے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اس لڑکے کو میں نے ثواب گل کے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے پہلے تو کچھ تامل کیا، پھر بولا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید احمد ثواب گل کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کون فرید احمد؟ میں نے پوچھا۔ جس کی آپ نے تصویر دکھائی تھی۔ میں لڑکے کو ایک طرف لے گیا اور دوبارہ تصویر نکال کر دکھائی۔ ہاں جی، یہ اسی آدمی کی تصویر ہے۔ اس کا بکسہ ابھی تک ہوٹل میں ہی پڑا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں ہوٹل میں ملازم ہوں جی۔ جناب میرا نام نہ آئے ورنہ ثواب گل مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور تھانے پہنچ کر میر باش سے کہا، ریلوے اسٹیشن کے قریب ثواب گل نامی شخص کا ایک ہوٹل ہے، 2 سپاہی ساتھ لے جاؤ اور ثواب گل کو پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ بہت بہتر جناب، اور کوئی حکم؟ جو شخص مشتاق حسین کے گھر میں ہلاک ہوا تھا اس کا نام فرید احمد ہے اور وہ ثواب گل کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ غالباً اس کا صندوق بھی وہاں پر ہوگا، وہ بھی اٹھوا کر لے آنا۔ میر باش 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ثواب گل نے فرید احمد کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا؟ شاید وہ قتل کے کیس میں کسی قسم کی گواہی دینے سے گھبرا گیا تھا، شاید اس کے سامان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میر باش واپس آ گیا۔ ثواب گل آتے ہی بہت منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ مقتول فرید احمد کی جیب سے جو 2 چابیاں برآمد ہوئی تھیں ان میں سے ایک چابی سے صندوق کا تالا کھل گیا۔ اندر کچھ کپڑے، چند کاغذات اور 2 رسالے رکھے ہوئے تھے۔ کاغذات میں کچھ اسناد بھی تھیں۔ ایک میٹرک کی سند تھی۔ اس کے مطابق فرید احمد ولد صفی احمد نے 1930 میں پنجاب یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا تھا۔ ایک سند FSC کی تھی۔ کچھ کاغذات قانونی اور عدالتی قسم کے تھے۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ فرید احمد قتل اور ڈکیتی کے ایک کیس میں ملوث تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ 1933 کی بات تھی۔ دفتن کاغذات میں سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ ایک تصویر تھی، ایک لڑکی کی تصویر۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، فرید کے لیے، جو میری زندگی اور میری روح ہے، اور وہ تصویر حمیدہ بانو کی تھی۔ اس کے بعد باقی باتوں کا قیاس کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ فرید اور حمیدہ بانو کسی زمانے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فرید احمد کو قتل کے مقدمے میں سزا ہو گئی اور حمیدہ بانو نے کسی افسانوی ہیروئن کی طرح اس کا انتظار کرنے کے بجائے شادی کر لی۔ فرید احمد جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی محبوبہ سے ملنے آیا اور محبوبہ کے شوہر نے جوش رقابت میں اسے قتل کر دیا۔ تاہم اس قیاس کی تصدیق ضروری تھی۔ سب سے پہلے تو میں ثواب گل کو الگ کمرے میں بلایا اور کہا، ثواب گل، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ملک صاحب، شریف آدمی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہم کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ یہ دولت بڑی خراب چیز ہے، پاک پروردگار کی قسم۔ ہم 2 گھنٹے سے حوالات میں توبہ استغفار کر رہا تھا۔ اپنا آدمی ہمارے ساتھ بھیجو، ہم فرید خان کا امانت اس کے حوالے کر دے گا۔ امانت اور دولت کا ذکر سن کر میں سمجھ گیا کہ فرید احمد نے اس کے پاس کچھ نقدی امانت رکھوائی ہوگی۔ اس بات سے اس کے جھوٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ فرید کی موت کا ذکر سن کر اس نے سوچا ہوگا کہ اس کی امانت پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ جب محاسبے کا ڈر نہ ہو تو کبھی کبھی اچھے خاصے شریف آدمی کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قادر مطلق کے محاسبے سے ڈرتے ہیں جس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بہرحال چونکہ ثواب خان نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پوٹلی دے گیا جس میں 2500 کے لگ بھگ رقم تھی۔ یہ رقم میں نے فرید کے صندوق میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا۔ اگلے روز میں نے مشتاق حسین کی ضمانت منسوخ کروا کے عدالت سے اس کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے، لیکن جب میں اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا۔ گھر میں ایک بار ریش معمر شخص تھا۔ اس نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ مشتاق حسین اپنی بیوی بچوں کو لینے لاہور گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے دفتر سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں تبادلہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دوستوں اور جاننے والوں سے
اس کے سسرال کا پتہ معلوم کر کے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس دوران میں نے ایک بار پھر فرید احمد کے کاغذات کا مطالعہ کیا۔ اس میں سے مجھے لاہور کے 2 پتے ملے۔ ایک بادامی باغ کے علاقہ تھا اور دوسرا نسبت روڈ کا تھا۔ میں نے یہ دونوں پتے بھی نوٹ کر لیے اور دوسرے روز سپاہیوں کو ہمراہ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ مشتاق حسین کے سسرال کا جو پتہ میں نے حاصل کیا تھا وہ رتن چندر روڈ کا تھا۔ نسبت روڈ اور رتن چندر روڈ بالکل قریب قریب ہیں۔ لاہور کے رہنے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ دونوں سڑکیں میو ہسپتال کے گیٹ کے قریب سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے میں نے مشتاق حسین کے سسرال کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ادھیڑی عمر عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے کوٹ میں ہو گئی۔ میں نے مشتاق حسین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ وہ دفتر گئے ہوئے ہیں، شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی دوسری عورت بھی دروازے کی اوٹ میں موجود تھی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ کھسر پسر کرنے لگیں۔ میں نے دفتر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے دفتر کا علم نہیں۔ میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک بچے دروازے میں نمودار ہوا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ مشتاق حسین کا بیٹا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے ایک سپاہی کو مکان کی نگرانی کے لیے گلی میں متعین کر دیا اور خود رتن چندر روڈ پر فرید احمد کے پتے پر پہنچ گیا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہاں کوئی فرید احمد رہتے ہیں؟ جی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مجھے ٹھہرنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے مرد سے کہا، ابو کوئی صاحب ماموں کا پوچھ رہے ہیں؟ گویا اس گھر میں فرید احمد کی بہن رہتی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک بھاری بھرکم شخص دروازے پر آیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، فرید احمد کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہاں رہتا ہے۔ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ کس محکمے میں ملازم ہے، لیکن میں نے فوراً ہی اس کا اظہار نہیں کیا اور پوچھا، کیا تم فرید احمد کی بہنوئی ہو؟ او میاں، تم میری بات نہیں سمجھے؟ کہہ تو دیا کہ ہمارا فرید احمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ میں اپنی ہی برادری کے ایک شخص سے بات کر رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، اچھا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فرید احمد سے؟ کیا تمہاری بیوی بھی یہی سمجھتی ہے؟ بہن بھائی کا رشتہ تو اتنا کچا نہیں ہوتا۔ جاؤ اس کی بہن کو دروازے پر بھیج دو۔ تب اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، معافی چاہتا ہوں جناب، آپ… میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اپنے علاقے کا ایس ایچ او ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک دم اٹینشن ہو کر مجھے سلیوٹ مارا اور معذرت کر کے مجھے اندر لے گیا۔ اس نے اپنا نام غلام علی بتایا۔ وہ ایک قریبی تھانے میں ہیڈ کلرک تھا۔ کیا فرید نے کوئی اور قتل کر دیا ہے؟ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد پوچھا۔ اس کی بیوی جو ساتھ والے کمرے میں کھڑی تھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اندر آ گئی اور مجھے سلام کرنے کے بعد ایک طرح بیٹھ گئی۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی قدر میلے تھے۔ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت لگتی تھی۔ بعد میں اس کا نام جمیلہ معلوم ہوا۔ میرے ویر کو کیا ہو گیا ہے جی؟ اس نے پوچھا۔ تیرا ویر کوئی اور کارنامہ کرایا ہے، غلام علی نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور کوئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ 14 سال بعد جیل سے چھوٹا تھا۔ اگر بندے کا پتر ہوتا تو سدھر جاتا۔ آپ نے تو اسے گھر میں ٹکنے ہی نہیں دیا، دھکے دے کر نکال دیا۔ کیا خاک سدھرنا تھا اس نے؟ بیٹھی رہ، قاتلوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، غلام علی نے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس دفعہ کیا کیا ہے جی اس نے؟ تم لوگ بات ختم کر لو پھر میں کچھ بولوں گا۔ ہماری بات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جی، یہ کٹ کٹ تو صبح شام ہوتی رہتی ہے۔ بی بی، میں تمہارے بھائی کے متعلق کوئی اچھی خبر نہیں لایا، میں نے کہا۔ وہ گھبرا کر بولی، اللہ خیر کرے، میرا ایک ہی بھائی ہے جی، ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بھائی کی موت کی خبر سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی اپنی عمر پوری کر کے مرتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ جلدی بتائیں جی کیا ہوا ہے؟ فرید احمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی کمرے میں آ گیا۔ لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ اب خوش ہو جا غلام علی، جمیلہ نے کہا، اب ٹھنڈ پڑ گئی تیرے کلیجے کو، اب لگوا لے مکان اپنے نام، مر گیا مکان کا دعوے دار، مجھے پتا تھا تم میرے ویر کو کھا جاؤ گے۔
غلام علی کچھ نہیں بولا۔ اسے بھی فرید احمد کی موت کا سن کر صدمہ ہوا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ جمیلہ کافی دیر تک روتی رہی۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے پوچھا، کس ظالم نے میرے ویر کی جان لی ہے؟ تم لوگ مشتاق حسین نامی شخص کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ محکمہ انہار میں SDO ہے۔ اس کی سسرال نسبت روڈ پر ہے۔ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، غلام نے کہا۔ اس کی بیوی تو… جمیلہ اس کی بات کاٹ کے بولی، مشتاق حسین کو کیا ہوا ہے؟ فرید احمد اسی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، میں نے کہا اور ساری تفصیل بتا دی۔ یہ سب کچھ اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس ڈائن نے ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا، خدا اسے غارت کرے۔ میں نے سنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لعنت ہو جی ایسی محبت پر جس کی خاطر انسان اپنے ماں باپ کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرے۔ میرے استفسار پر انہوں نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے، اس المناک کہانی کی ابتدا قیام پاکستان سے 12-13 سال قبل ہوئی تھی۔ فرید اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس سے انہوں نے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں۔ حمیدہ بانو اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ حمیدہ اس سے 2 سال پیچھے تھی اور بقول جمیلہ ایک آوارہ لڑکی تھی۔ اس نے اس کے بھائی پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے اور بالآخر فرید کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایک عورت کے ایک دوسری عورت کے بارے میں تاثرات ہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، چونکہ دونوں عاقل و بالغ تھے، اس لیے برابر کے ذمہ دار تھے۔ محبت میں بہت کشش ہوتی ہے۔ اس معاملے میں مخالفت جتنی سخت ہو، محبت اتنی ہی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ دونوں میں جنون کے حد تک محبت ہو گئی۔ گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں پڑھائی سے غافل رہنے لگے۔ گھر سے کالج جانے کے لیے نکلتے اور پہنچ جاتے منٹو پارک اور شملہ پہاڑی پر۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ ماں باپ کو چونکہ ساری بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بدنامی کے ڈر سے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ تقریباً 15-20 روز کے بعد فرید واپس آ گیا۔ جمیلہ نے کہا، اگر وہ اکیلا واپس آتا تو شاید امی ابا اسے معاف کر دیتے، لیکن وہ حمیدہ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا اور ابا ابھی دکان سے واپس نہیں آئے تھے۔ گھر میں میرے اور امی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں فرید سے 3 سال چھوٹی ہوں۔ فرید امی سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے حمیدہ کو گھر چھوڑ کر آؤ، پھر وہ کوئی بات سنیں گی۔ فرید حمیدہ کو لے کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر امی غصے سے بھر گئیں۔ جب تک یہ آوارہ لڑکی یہاں رہے گی، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ پھر انہوں نے برقع پہنا، مجھے ساتھ لیا اور مومانی کے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں سے انہوں نے کسی کو دکان پر بھیج کر ابا کو گھر بلایا اور ساری بات سنا دی۔ میرے ابا یوں تو بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ امی کی بات سن کر وہ سخت طیش میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، اس کمینے نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں دونوں کو قتل کر دوں گا۔ ان کے یہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ انہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے، کسی کو ان کے ساتھ بھیج دیں، لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ابا فرید کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ مجھے آج تک اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور فرید کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں۔ اور حمیدہ بانو؟ اس کا اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں آیا، غلام علی نے کہا۔ فرید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ ابا کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ غالباً فرید احمد نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ پولیس اور کچہری کے چکر میں پڑے۔ میں نے کہا، فرید احمد نے عدالت میں کیا بیان دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ابا نے اس پر پستول تان لیا تھا۔ غلام علی نے کہا، وہ بہت غصے میں تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ فرید نے ان سے پستول چھیننے کی کوشش کی۔ اسی کشمکش کے دوران اتفاقاً گولی چل گئی، لیکن طبی رپورٹ سے اس کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی تھی۔ گولی بائیں پہلو میں لگی تھی اور دل میں گھس گئی تھی۔ جب کوئی شخص پستول چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عام طور پر اس کا رخ اوپر کی طرف کرتا ہے۔ بہرحال 2.5-3 سال مقدمہ چلا اور فرید کو عمر قید ہو گئی۔ اب وہ چند ماہ قبل ملتان جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، لیکن اس کی قسمت میں آزادی نہیں تھی۔ کیا آپ نے مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔
وارنٹ گرفتاری میری جیب میں ہے، میں نے کہا۔ امید ہے کہ آج ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ جمیلہ نے اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین اور قبر کے بارے میں چند سوالات کیے۔ جانے سے پہلے میں نے فرید کے پرانے دوستوں کے بارے میں پوچھا اور 2-3 پتے نوٹ کر لیے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص سے ملاقات ہو سکی۔ اس کی فوٹوگرافی کی دکان تھی۔ اس کا نام منظور احمد تھا اور وہ 36-35 برس کا ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کے بارے میں جمیلہ نے بتایا تھا کہ وہ فرید کا لنگوٹیا یار تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ فرید احمد کی موت کی خبر سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے میری باتوں کے بہت مختصر جواب دیے۔ رہا ہونے کے بعد فرید احمد سیدھا اس کے پاس آیا تھا اور بعد میں بھی ملتا رہا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی غلام علی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کیا اس نے حمیدہ کا ذکر بھی کیا تھا؟ حمیدہ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرید کو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بات بدل کر بولا، مرنے والا مر گیا، اب پرانی باتیں چھیڑنے سے کیا فائدہ؟ قدر توقف کے بعد اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ فرید کو مشتاق حسین نے ہی قتل کیا ہے؟ اس نے خود اعتراف کیا ہے، میں نے کہا۔ اعتراف تو… وہ دوبارہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ پرانی باتوں سے مجھے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا پتہ دے دیا اور کہا کہ اگر وہ کوئی بات بتانا مناسب سمجھے تو میرے پاس آ جائے۔ جس سپاہی کو میں نے حمیدہ بانو کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا تھا، اس نے بتایا کہ مشتاق حسین گھر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ میں نے علاقے کے تھانے دار سے رابطہ قائم کیا اور اس کی مدد سے چھاپا مار کر مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا۔ اگلے روز ہم اسے ساتھ لے کر واپس پہنچ گئے اور دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مشتاق حسین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں فرید احمد اور حمیدہ بانو کی پرانی کہانی معلوم ہو چکی ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے علیحدہ کمرے میں بلا لیا اور کہا، فرید احمد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میرا سوال سن کر وہ یکدم چونک گیا، پھر سنبھل کر بولا، کون فرید احمد؟ میں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، سوال مت کرو، صرف جواب دو۔ وہ کانپنے لگا، بولا، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ فرید احمد کے بارے میں بتاؤ، قتل کی بات بعد میں ہوگی۔ جی بتاتا ہوں۔ فرید احمد لاہور کا رہنے والا تھا۔ میری بیوی اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا۔ میں نے سنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے قتل کے جرم میں عمر قید ہو گئی تھی۔ کیا تمہاری بیوی اس سے محبت کرتی تھی؟ حمیدہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اس کی جوانی کی لغزش تھی۔ وہ اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ جوانی میں ایسی غلطیاں… فلسفہ نہیں جھاڑو، صرف سوال کا جواب دو۔ کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جوانی میں فرید احمد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور دونوں کئی دن تک اکٹھے باہر رہے تھے؟ میں نے یہ افواہ سنی تھی اور حمیدہ سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے اس بات کی تردید کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بات اڑائی تھی۔ کیا حمیدہ بانو تمہاری رشتہ دار ہے؟ جی نہیں، ہمارے ایک عزیز کے حمیدہ کے گھر والوں سے مراسم تھے۔ ان کے وساست سے ہی ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے میں ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ حمیدہ کو بھی صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ فرید احمد تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ اور تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ہمارے 2 بچے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے۔ میں کیوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ کیا اس نے کبھی تم سے جھگڑا وغیرہ بھی کیا تھا؟ نہیں، اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ بہت عجیب آدمی تھا۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کرتا تھا۔ شروع میں نے اسے 2-3 مرتبہ ڈانٹا تو وہ کچھ نہیں بولا۔ آنکھیں نیچی کر کے میری ڈانٹ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، آج آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں پھر کبھی آؤں گا۔ شام کے وقت میری عمل سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر کے کونے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اگر میں اس کی بات سنتا تو زیادہ اصرار نہیں کرتا تھا، بس سر جھکا کر واپس چلا جاتا تھا۔ بالکل مجنون لگتا تھا۔ کیا اس نے تمہاری بیوی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ حمیدہ اسے دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ اس نے شروع میں 2-3 مرتبہ میری عدم موجودگی میں حمیدہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا تھا۔ جہاں تک پوچھنے کے بعد ایک ہنگامی کیس کی وجہ سے مجھے سوالات کا سلسلہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس کے بعد 3-4 روز تک اس کیس سے فرصت نہیں ملی۔
ایک روز دوپہر کے بعد منظور احمد فوٹوگرافر مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سیدھا لاہور سے آیا تھا۔ اس کے چہرے اور لباس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، لاہور سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں مصروف تو بہت تھا، لیکن وہ 90 میل کا سفر کر کے آیا تھا اور یقیناً کوئی اہم بات بتانا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے کہا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنی دور سے مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں ہموطن گوش ہوں۔ ملک صاحب، آپ سے ملاقات کے بعد میں فرید احمد کے متعلق بہت سوچتا رہا ہوں، اور 2 دفعہ میں نے فرید کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، منظور، اب حمیدہ کی باری ہے۔ ملک صاحب، میں اپنے ذہن پر بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں اور آج وہ بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی 14 سال جیل کی نذر کر دیے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ فرید کے باپ کو حمیدہ نے قتل کیا تھا؟ جی ہاں، فرید نے یہ بات مجھے جیل سے رہا ہونے کے بعد بتائی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد جب وہ پہلی بار مجھے ملا تو کہنے لگا، منظور، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، جیل سے رہا ہونے کے بعد ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ میں بھی تمہاری رہائی پر خوش ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، مجھے جیل سے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہے۔ اصل خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کے بدلے جیل کاٹی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور وضاحت چاہی۔ تب اس نے بتایا کہ اس کے والد پر حمیدہ نے گولی چلائی تھی۔ اس کے پاس پستول کہاں سے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پستول فرید کے والد ہی لے کر گئے تھے۔ اگر فرید ان سے پستول نہ چھین لیتا تو شاید وہ دونوں کو قتل کر دیتے۔ فرید نے ان سے پستول چھین کر حمیدہ کو دے دیا اور کہا، اسے باہر لے جائے، لیکن اس نے باہر لے جانے کے بجائے اس کے والد پر گولی چلا دی۔ یہ دیکھ کر فرید نے حمیدہ کو گھر بھیج دیا اور سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ واقعی اس شخص نے بہت بڑی قربانی دی تھی، میں نے کہا۔ حمیدہ بانو نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے، منظور احمد نے کہا۔ حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی۔ بیوی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، دونوں نے گھر جانے سے 2 روز پہلے شادی کر لی تھی۔ گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ حمیدہ بانو نے ہی دیا تھا۔ فرید اس پر تیار نہیں تھا، لیکن حمیدہ کے اصرار پر اسے ماننا ہی پڑا، کیونکہ حمیدہ کے گھر والے اس کی شادی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ فرید نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی اسے اس حرکت سے منع کیا، لیکن ایک دن وہ اچانک حمیدہ کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ دونوں بمبئی جانے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلے تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ بمبئی چلے گئے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ حمیدہ کا خیال تھا کہ وہ اداکاری بہت اچھی کر لیتی ہے، اس لیے اسے فلموں میں کام مل جائے گا۔ میں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا اور دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پہلے تو میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح گھر واپس جانے پر تیار ہو جائیں۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پہلے شادی کر لیں، اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جائیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے 2 یا 3 روز بعد وہ حمیدہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والے اس کی حماقت کو چند ہفتوں کے اندر بھول جائیں گے اور اس کی بیوی کو قبول کر لیں گے، لیکن وہاں اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کے وقت میں بھی موجود تھا۔ یہ ان کا نکاح نامہ ہے۔ اس شادی کا میرے سوا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ اس نے 16-17 سال پرانا نکاح نامہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نکاح نامے کا جائزہ لینے کے بعد کہا، کیا حمیدہ نے بعد میں فرید سے طلاق حاصل کر لی تھی؟ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لہٰذا طلاق اور خلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک فرید کوٹ لکھپت جیل میں رہا، میں وقتاً فوقتاً اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ شروع میں 2-4 مرتبہ حمیدہ بھی اس سے ملنے گئی تھی۔ فرید نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ طلاق نامہ لکھ دے گا، لیکن حمیدہ نے سختی سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ساری عمر اس کا انتظار کرے گی۔ لیکن 5-6 سال بعد وہ سب کچھ بھول گئی اور اس نے گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لی۔ فرید احمد نے یہ بات معلوم ہونے کے بعد کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ فرید بہت مست قسم کا آدمی تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی طبیعت میں عجیب سی گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں نے حمیدہ کی شادی کے بارے میں بتایا تو چپ سا ہو گیا۔ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، اس نے اچھا نہیں کیا۔
لیکن برا بھی نہیں کیا۔ اتنے لمبے عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ تو بولا، محبوب کے در پر جاؤں گا، رحم کی اپیل کروں گا۔ اگر اپیل منظور نہ ہوئی تو اس کے در کی خاک بن جاؤں گا۔ اور پھر وہ واقعی محبوب کے در کی خاک بن گیا۔ ملک صاحب، فرید بہت مظلوم انسان تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ جہاں سے میں سیدھا اس کی قبر پر فاتح پڑھنے جاؤں گا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد اس نے سلام کیا اور اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ میں کچھ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر مشتاق حسین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی مشتاق حسین کی گرفتاری کے دوسرے روز وہاں آ گئی تھی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی۔ بچے غالباً اسکول گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے اس سے کہا، چونکہ وہ اکیلی ہے اس لیے بے شک کسی پڑوسن کو بلا لے۔ اس پر وہ مسکرا کر بولی، آپ اتنے ڈراؤنے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کی مسکراہٹ میں شامل نہیں ہوا۔ حمیدہ بی بی، میں تم سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرو گی۔ بہت اچھا جی، پوچھیں۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر محبوب کی موت اور شوہر کی گرفتاری کا کوئی ملال نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتی تھی جنہیں اپنے سوا دنیا کی کسی چیز کی کبھی پرواہ نہیں تھی۔ تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ بولی، وہ کون فرید احمد جو اس بیٹھک میں قتل ہوا تھا؟ آپ اس چور کی بات کر رہے ہیں؟ میرا جی چاہا کہ اس کے بال پکڑ کر 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگا دوں، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے کہا۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ڈٹائی سے کہا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہیں تھانے میں لے جا کر پوچھ گچھ کی جائے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے جو آپ مجھے تھانے لے جائیں گے؟ تمہارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، میں نے کہا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قانون سے تعاون نہ کرنا اور کسی جرم کی معلومات کو چھپانا بھی جرم ہے۔ میں پھر اپنا سوال دہراتا ہوں، تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو؟ وہ کچھ بے بسی ہو کر بولی، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کیا تم فرید سے محبت کرتی تھی؟ یہ بالکل ذاتی قسم کی بات ہے۔ کیا تم فرید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، فرید مجھے سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن میں دوسرے ہی دن واپس آ گئی تھی۔ فرید کو سزائے قید کس جرم میں ہوئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فرید نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا؟ میں نے خود، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تحقیرانہ لہجے میں کہا، قتل تم نے کیا تھا یا فرید نے؟ وہ اس اچانک سوال سے گھبرا گئی، بولی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ مجھے فرید احمد نے بتایا تھا۔ وہ اپنا تحریری بیان چھوڑ گیا ہے۔ منظور احمد فوٹوگرافر اس کے بیان کا گواہ ہے۔ اوہ میرے خدا! اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے فرید سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تم سب کچھ سچ سے بتا دو گی تو میں بات کو یہیں دبا دوں گا، ورنہ تم پر قتل کا کیس بن جائے گا۔ میرے یقین دلانے پر اس نے ایک بالغ جرم کر لیا، بولی، وہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ فرید کے ابا پر جنون سوار تھا۔ جب فرید نے ان سے پستول چھین کر مجھے پکڑا دیا تو انہوں نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ فرید کی آنکھیں باہر کو نکل پڑی تھیں۔ جب میں نے گولی چلائی تو میں بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت دونوں میں سے ایک ضرور مر جاتا۔ اگر میں گولی نہ چلاتی تو پھر فرید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کیا تم نے فرید سے شادی کر لی تھی؟ جی۔ میں نے نکاح نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے۔ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، عورت کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے سرپرست اسے جدھر چاہیں ہانک کر لے جائیں۔ میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا تمہارے سرپرستوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ فرید احمد سے محبت کرو؟ کیا انہوں نے تمہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا؟ لیکن اس کے بعد تو جو کچھ کیا انہوں نے ہی کیا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ فرید کو عمر قید ہو گئی تھی۔
اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی بھر اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ میں نہ تو فرید سے طلاق مانگ سکتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ جب میری شادی طے کی گئی تھی تو میں بہت روئی تھی، کئی دن تک روتی رہی تھی۔ فرید تم سے ملا تھا؟ ہاں، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی جیل سے رہا نہیں ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ پچھلی غلطیوں کو بھول جائے گا، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مشتاق کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن آپ خود سوچیں کہ میں بنا بنایا گھر اور بچے کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری زندگی سے دور چلا جائے، مجھے بھول جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تم اس کی بیوی تھی، وہ تمہاری خاطر 14 سال جیل میں رہا، کیا تم اس کی خاطر چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی تھی؟ بلکہ دیکھا جائے تو مشتاق حسین کے ساتھ تمہاری شادی ناجائز تھی۔ وہ تمہارا شوہر نہیں تھا، تمہارا اصل شوہر فرید احمد تھا۔ وہ تمہیں گناہ آلود زندگی سے بچانے آیا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اخلاقی جرأت سے کام لے کر مشتاق حسین کو سب کچھ بتا دیتی اور فرید کے ساتھ چلی جاتی۔ بس جی، اپنا اور بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے بچے کبھی بھی میرے ساتھ دینے پر تیار نہ ہوتے، وہ یہی سمجھتے کہ میں ایک سزا یافتہ قاتل کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ اس کے دلائل گو وزنی نظر آتے تھے، لیکن ان کی بنیاد خود غرضی اور مصلحت پر قائم تھی۔ در حقیقت وہ فرید احمد اور اس کے گھرانے کی تباہی کی ذمہ دار تھی۔ وقوع والے روز کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے چور والا قصہ نہیں سنانا، میں اصل واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، فرید روزانہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس روز مشتاق اسے سمجھانے کے لیے اندر لے آیا، میں سامنے نہیں گئی۔ دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، پھر شاید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مشتاق نے پٹی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں دوسرے کمرے میں تھی۔ چور والا قصہ کس نے گھڑا تھا؟ میرا خیال ہے کہ مشورہ مشتاق نے ہی دیا تھا۔ جھگڑے اور ہاتھا پائی والی بات قابل ہضم نہیں تھی۔ میں نے فرید احمد کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آ سکتی تھی۔ غالباً حمیدہ نے فرید سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور مشتاق حسین کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ یہ بات زیادہ تر قیاس معلوم ہوتی تھی، کیونکہ جب فرید احمد کے سر پر چوٹ ماری گئی تھی اس وقت وہ یقیناً بیٹھا ہوا تھا، جبھی چوٹ کا زیادہ دباؤ سر کے وسط میں تھا۔ نیز طبی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مقتول کی غفلت میں چوٹ لگائی گئی تھی، اس کے جسم پر یا لباس پر ہاتھا پائی کا کوئی نشان نہیں پایا گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مشتاق حسین کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ حمیدہ فرید احمد کی منکوحہ ہے اور اس نے حریف سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو۔ میں نے مشتاق حسین سے سچ اگلوانے کے لیے تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، دیکھو مشتاق حسین، تمہاری بیوی نے جو بیان دیا ہے اس سے تمہارے خلاف قتل امت کا کیس بنتا ہے۔ اس کے بیان کی موجودگی میں تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ میری بیوی نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے بالکل نئی کہانی سنائی ہے۔ بقول اس کے تمہارے سونے کے بعد اس نے فرید احمد کو بیٹھک میں بلا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی، اور تم نے دبے پاؤں پیچھے سے آ کر فرید احمد پر وار کر دیا۔ نہیں نہیں، وہ ایسا بیان نہیں دے سکتی، اس نے ایسا ہی بیان دیا ہے، میں نے کہا۔ اور اس کے علاوہ تمہیں ایک حیرت انگیز بات بتاتا چلوں۔ اچانک وہ اپنا سینہ ملتے ہوئے بولا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے اس کے ایک انجیکشن لگایا اور کھانے کی دوا بھی دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن وہ اس طرح پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار یہ دنیا دیکھی ہو۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر فرید احمد اور حمیدہ بانو کا نکاح نامہ دکھایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ نکاح نامہ ہے، میں نے کہا۔ حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی، دونوں نے 17 سال پہلے شادی کی تھی۔ او میرے خدا، یعنی میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ دھوکہ حمیدہ نے کیا تھا، اس کے گھر والوں کو شادی کا علم نہیں تھا۔ اب ذرا سنبھل کر بیٹھ جاؤ، میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیوی قاتلہ بھی ہے، اس نے فرید احمد کے والد کو قتل کیا تھا، لیکن فرید احمد نے یہ الزام
اپنے سر لے لیا تھا۔ مشتاق حسین واقعی سنبھل کر بیٹھ گیا، بولا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تمہاری بیوی اس قتل کا اعتراف کر چکی ہے۔ میں دوبارہ بیان لکھوانا چاہتا ہوں، مشتاق حسین نے کہا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کی سرخی واپس آتی جا رہی تھی۔ میرا پہلا بیان بالکل بے بنیاد اور جھوٹا تھا۔ میں نے فرید احمد کو قتل نہیں کیا، مجھے تو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ تو پھر کس نے اسے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ میری بیوی نے، اس نے جواب دیا۔ اس نے جس یقین اور اعتماد سے یہ بات کہی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتانے کے لیے کہا۔ وقوع والے روز میں نے فرید احمد کو سمجھانے کے لیے اندر بلا لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور شاید سمجھانے سے واپس چلا جائے گا، لیکن جب میں نے اس سے باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ وہ جنونی ضرور تھا لیکن نفسیاتی مریض نہیں تھا۔ وہ بڑے صبر اور سکون سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں رکتا تو وہ ایک ہی بات کہتا، مشتاق حسین، حمیدہ کو چھوڑ دو، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور اس کا بھی۔ میں اس کی یہ بات سن سن کر تنگ آ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر اجاڑنے سے کسی کا کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اس پر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں ہی پاگل ہوں، مجھے پہلے ہی دن حقیقت بیان کر دینا چاہیے تھی۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں گیا، ذرا اطمینان سے میری بات سننا، جوش میں نہیں آنا۔ میں نے اور حمیدہ نے آج سے 17 سال قبل، لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری بیوی ایک دم کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی چارپائی کی پٹی سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے سر پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں آج تک حیران تھا کہ فرید احمد نے کون سی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حمیدہ نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اگرچہ میں اتنا سچا اور پکا مسلمان نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ حمیدہ فرید کے ساتھ شادی کر چکی ہے تو باخدا میں اسے ایک دن بھی گھر میں نہ رکھتا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، کیا آپ حمیدہ کو گرفتار کر لیں گے؟ ہاں، یہ ہمارا فرض ہے، میں نے کہا۔ معاف کرنا اور سزا دینا عدالت کا کام ہے، البتہ تمہیں کل ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ ایک مہربانی کریں، اسے بچوں کے سامنے گرفتار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، 11-12 بجے تک تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ تم بچوں کو لے کر کہیں ادھر ادھر چلے جانا، ہم 1 بجے اسے گرفتار کرنے آئیں گے۔ اگلے روز میں نے ایک سپاہی کی بیوی کو ساتھ لے لیا اور تانگے میں حمیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ سپاہی کی بیوی کو تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حمیدہ نے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تھانے تک جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی، کیوں؟ وجہ وہیں چل کر بتائیں گے، اگر کوئی چادر وغیرہ لینا ہو تو لے لو۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں زیورات کے چند ڈبے اور کچھ نقدی تھی۔ یہ سب چیزیں اس نے میرے قدموں میں رکھ دیں اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے اس سے کہا، بی بی، یہ سامان اندر رکھ دو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ پر رحم کریں، اس نے ہولے سے کہا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ آپ جو کچھ کہیں گے میں اس کا انتظام کر دوں گی۔ خدا کے لیے مجھے تھانے لے کر نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے زیورات اور نقدی اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور کھڑکی سے اشارہ کر کے سپاہی کی بیوی کو اندر بلا لیا۔ اگرچہ حمیدہ کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہو چکے تھے اور وہ کسی نرمی کی مستحق نہیں تھی، لیکن اسے گرفتار کرتے ہوئے مجھے واقعی دکھ ہوا تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ خدا حافظ۔